خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی بھرا کلام، دانیل کی کتاب، اس کا دوسرا باب 25 سے 49ویں آیت مبارکہ تک۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بیلتشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بیت جو بادشاہ نے پوچھا، حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکار کرتا ہے، اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا، سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکار ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی و توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے، اور جہاں کئی بنی آدم سکونت کرتے ہیں، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں، جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی، اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھی، اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی۔ اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، لیکن جیسا لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا، ویسا ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی،
بلکہ وہ ان تمام ملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبے پر فرما روائی بخشی، اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی، اور اس نے سدرک اور مسک اور عبدالنجو کو بابل کے صوبے کی کار پردازی پر مقرر کیا، لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔